السلام علیکم۔ آ، ویسے تو بہت سی جملہ چیزیں ہیں جن کو ہماری سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں یا ہرڈلز ہیں جس سے ہماری بہت سی پریشانیوں کا باعث ہیں، لیکن اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، وہ جو میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ ہم اسپیشلی مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ ان کی اسٹیٹس کانشیسنس ہے۔ اچھا، اسٹیٹس کانشیسنس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو مڈل کلاس طبقہ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ہر دوسرا ینگسٹر جو ہے وہ مڈل کلاس کا جو ہے وہ اسٹیٹس کانشیس ہے۔ وہ اسٹیٹس کانشیس اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس کی تقریباً کم و بیش ساری زندگی بجائے اس کے کہ وہ اچھا بنے، اس کا اچھا دکھنے میں گزر جاتی ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ میں میچیورٹی آ جاتی ہے اور ہمیں یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے کہ جو وقت ہم اچھا دکھنے میں لگاتے ہیں، اگر وہ ہم اچھا بننے میں لگائیں تو نہ صرف اس سے ہم خود خوش اور سیٹسفائی ہوں گے، بلکہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کا ایک اس کی ایک پرابلم ہے، اس کی ایک ریزن ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر جب انگریزوں نے ہم پہ بہت عرصہ رول کیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارا ایک بادشاہی نظام رہا ہے، ایک شاہی نظام رہا ہے، آپ اس کو رائل سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک بر صغیر کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ جو مغلوں کا رہا ہے ایک نظام بادشاہت، اس کے اندر بھی تھا، اور مختلف راجوں مہاراجوں کا ایک نظام بھی رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ہمیشہ سے جو آئیڈیالائز کیا ہے وہ ان لوگوں کو کیا ہے۔ ہمارے اندر جو زندگی کے کامیابیوں کے حوالے سے یا زندگی کے مقصد کے حوالے سے جن لوگوں کو ہم آئیڈیالائز کرتے رہے ہیں، وہ وہی لوگ بادشاہ، راجے مہاراجے، اسٹیٹ کے جو حکمران ہیں، جس طرح سے ان کا ایک شاہانہ انداز تھا وہ گزرتا رہا ہے، اسی کو ہم نے آئیڈیالائز کیا ہے، اور وہ چیز ہی ہم میں ٹرانسفر ہوئی ہے اور پھر کرتے کرتے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی وہ ہماری فطرت ثانیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اگر آپ نیئر جو پاسٹ ہے وہی دیکھیں، اگر کہ انگریزوں نے جو صاحب بہادر کا ایک کانسیپٹ دیا، یعنی اس کو قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب میں، شہاب نامے میں بھی اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری تاریخی کتابوں میں بھی جو ملتا ہے ہمیں کہ صاحب بہادر کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی کہ صاحب بہادر صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کا ایک شاہانہ انداز، ان کے کان کی میل صاف کرنے کے لیے بھی ایک بندہ کھڑا ہے، ان کے ناک کے بال صاف کرنے کے لیے بھی، ان کا مساج کرنے کے لیے بھی وہیں لیٹے لیٹے ہی کرسی پہ پیچھے ہو جانا، ان کی شیو وہیں پہ ہوتی، ان کا مساج وہاں پہ ہوتا، سر میں تیل لگایا جاتا، اور ان کا بریک فاسٹ جس شاہانہ انداز میں کوئی حکا سیدھا کر رہا ہے ان کا۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا وہ ہم نے چونکہ ایک غلامی کی زندگی گزاری ہے، فزیکل چینج تھی ہماری، تو ان کو ہم نے رول ماڈل کے طور پہ دیکھا اور وہی چیز ہم میں آئی، اور وہ فزیکل چینج تو ہماری ٹوٹ گئی، مگر مینٹل چینج ہماری ابھی تک برقرار ہیں، اور ہمارے ینگسٹرز میں یہ چیز اب بھی ہے کہ ہم جو مڈل کلاس اسپیشلی طبقہ ہیں وہ ابھی تک ان مینٹل چینج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ المیہ ملاحظہ کریں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہماری زندگی اچھا دکھنے میں اور دکھانے میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے، اور یہ پورا ایک دھوکہ ہے۔ یعنی زندگی پوری ایک دھوکہ ہے۔ اگر آپ زندگی کو صرف دکھا رہے ہیں کسی کو کہ میں ایسا ہوں، میں اچھا کھا رہا ہوں، میں اچھا پہن رہا ہوں، میں اچھا رہ رہا ہوں، میری جاب بڑی اچھی ہے، یا میں بڑی اچھی گاڑی ہے میرے پاس، یا فلاں ایم پی اے جو ہے وہ میرا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تصویریں کھنچوانا ان کے ساتھ، اور یہ یعنی یہ پورے کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس نے اگر آپ اس کو اے ٹو زیڈ دیکھیں تو یہ کمپلیٹ ایک بالکل ایک فیک لائف ہے کہ آپ پوری زندگی صرف اور صرف دکھانے اور بتانے میں گزر جائے آپ کی، بجائے اس کے کہ آپ خود اچھا بن جائیں۔ یعنی یہی چیزیں تو ہماری پھر سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس کو دوست بنائیں، کس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، کس کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ مورل ویلیوز ہیں جو سوسائٹی کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں، جس سے مختلف علمی لوگ، فکری لوگ، نظریاتی لوگ، ٹیچرز، ان کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ مگر جب آپ پیسہ اور عہدہ اور دکھاوا اور بڑی گاڑیاں اور بڑی کوٹھیاں اور بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور ان کے ساتھ یہ چیزیں اگر معیار بن جائیں گی تو پھر اس لحاظ سے پھر ہم اپنی زندگی کے گولز، ہماری کامیابی کا معیار وہ سیٹ ہو جائے گا، اور جو ایک بڑی بے چینی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں خود بھی پتہ ہے اس چیز کا
کہ اندر سے کتنی فرسٹریشن ہے اور کتنی بے چینی ہے کہ جو ہے ہی نہیں ہے ہم، اور وہ ہم دکھا رہے ہیں. اور ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اپنے لیے تو گزرتی ہی نہیں ہے. ہم پوری زندگی لوگوں کے لیے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا اور فلاں نے کیا کہنا ہے. وہ آخر میں یہی کہے گا کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے یہی کہنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو ان اسٹیریوٹائپس کو توڑنا ہے، ان چین سے باہر آئیں، جیسے ہیں جدھر ہیں، جہاں دل کرے بیٹھیں، جہاں دل کرے کھائیں، جہاں بیٹھیں پھر انجوائے کریں زندگی کو. اور وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، جو حقیقی معنوں میں آپ ہیں، اور جو آپ کے اندر سکلز ہیں یا جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس کو انجوائے کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس پر صبر کریں، بجائے اس کے کہ وہ دکھائیں، وہ سٹنٹس کریں یا گیمکس ہوں جو ہم ہیں ہی نہیں سرے سے. یہ کتنا بڑا کلیش ہے اور کتنی بڑی جو ہے نا تضاد ہے ہماری شخصیت کے اندر کہ مڈل کلاس طبقہ اسپیشلی، کیونکہ جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اس چیز سے کنسرن ہی نہیں ہے. وہ اپنے روٹی کپڑے مکان کے چکر میں ہی زیادہ تر گرائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہائر کلاس لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو آلریڈی ہوتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ پاکستان میں بہت کرائسس کا شکار ہے. اور اس میں زیادہ تر کرائسس جو ہیں میرے خیال میں وہ سیلف میڈ ہیں، ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک خاص طور پہ انہوں نے اپنا ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور ایک خاص طرح کا انہوں نے اپنا ایک دکھانے والا ایک سین کریٹ کیا ہوا ہے، جس سے جیسے ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی مووی چل رہی ہے، کوئی فلم چل رہی ہے. تو پوری دنیا میں نے کم و بیش کوئی 10 سے 15 ممالک کے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. ریگولرلی ان کے ساتھ ایک فالو اپ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے. کسی خطے کے لوگوں میں اسپیشلی یورپ، امریکہ، چائنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے یعنی جدید ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. ان کے لوگوں میں سرے سے یہ چیز نہیں ہے کہ اسٹیٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ صرف سب کانٹیننٹ کے اندر، خاص طور پہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ اس خطے میں جہاں ہم پاکستان، ہندوستان، انڈیا یہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ یہ ویلیو دیتے ہیں بڑی گاڑی کو، بڑے عہدے کو، پیسے کو. دوستوں میں بھی ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایم این ایز، ایم پی ایز کے آگے پیچھے یہ وہ ہونا. پلیز ہمیں اس میں سے باہر آ جائیں. ہمیں وہ معیار سیٹ کرنے جہاں پہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں کورٹ میں جا کے کھڑا ہوا، جب میں نے بتایا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، جب میرا چالان ہوا تو وہ سب کھڑے ہو گئے انکلوڈنگ وہ جج بھی. اور اس نے معذرت کی کہ وہ کہا کہ دا ٹیچر از ان دا کورٹ، کہ ٹیچر جو ہے وہ کورٹ میں آ چکا ہے. تو سب کھڑے ہو گئے. تو یہ علم، نظریہ، جو نظریاتی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی ہمارے ہاں ٹیچرز کی، لیکچررز کی، پروفیسر، ان کی ہاں ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بس اسی کی عزت ہے کہ جس نے وہ جو ایک اسٹیٹس ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور اسٹیٹس کانشیسنس، اسی کے دائرہ کار میں جو لوگ آتے ہیں بس انہی کو ہم نے رول ماڈلز بنایا ہوا ہے. اور مجھے ایک بات بڑی کوٹیشن ہے یہاں پہ، ایک آئی تھنک یہ زمبابوے کا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھا، رابرٹ مگیبے ہے، پرائم منسٹر تھا آئی تھنک. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس نے کہا کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو آپ کیسے اس بات پہ ایگری کریں گے، ان کو یہ موٹیویشن دیں گے کہ جو ہے وہ علم ہی، تعلیم ہی، شعور ہی جو ہے وہ کامیابی کا معیار ہے. جب کہ آپ کی سوسائٹی میں میجورٹی جتنے بھی ڈاکو، چور، لٹیرے، الا ماشاء اللہ سارے نہیں، میجورٹی جو ہیں وہ امیر ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ جو جتنے بھی ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، وہ بیچارے غربت کی سطح سے نیچے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معیار ہی ہم نے ان لوگوں کو سیٹ کیا ہوا ہے جو لوگ میٹیریل چیزوں کے اوپر کھڑے ہیں، جن کی ساری اچیومنٹس ہیں یا کامیابیاں ہیں. تو ہمیں ان معیارات کو چینج کرنا ہے. جیسے ہیں ویسے رہنا ہے ہم نے، جس طرح ہیں اس طرح رہنا ہے ہم نے، ایز اٹ از، جو کچھ ہے ہمارا اسی طرح ہم نے، بلکہ اس سے تھوڑا ایک سٹیپ نیچے ہم نے رہنا ہے. یہ ہمارے لیے سہولت رہے گی. ادروائز بہت بڑی بے چینی ہے، بہت بڑی فرسٹریشن ہے. باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ بہت بڑی بڑی شادیاں بھی کر لیتے ہیں. مڈل کلاس لوگ، ہم بعض اوقات ہم قرضے لے کر بھی شادیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم زمینیں بیچ کے بھی شادیاں کر لیتے ہیں. اور یہ سٹیٹس ہم نے ایک مینٹین کیا ہوا ہے، ایک جھوٹ کا ایک جو ہے نا وہ ایک پہاڑ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر کھوکھلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خدا پہاڑ نکلا چوا. تو ہمیں اس چیز کے اوپر سٹینڈ ہونا ہے جہاں ہم ہیں، جو اوریجنلی ہم ہیں، جو ہمارا سٹیٹس ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہی رہنا ہے. یہ سہولت رہے گی ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں، ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں، ان تک کم از کم یہ چیز نہ جائے کہ معیار کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، اور سکسیس کا کیا معیار ہے. وہ کوئی پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑی کرسی ہے، بڑا آفس ہے، اور جھنڈا ہے کوئی گاڑی کے آگے پیچھے.
یا وہ ایک علم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، پیار ہے، محبت ہے، فرائض ہیں، اور صاحب علم ہونا ہے، فکری ہونا ہے، نظریاتی ہونا ہے، آئیڈیولوجیکل ہونا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس حساب سے پھر آپ کے سٹینڈرڈز مینٹین ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس پر کام کیا جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. ہمارے جو جابس کے ایشوز ہیں، جو ان امپلائمنٹ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی وائٹ کالر جاب 20-25 ہزار روپے کی جاب کے لیے ہم ایگری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وائٹ کالر ہے، اس میں آپ کو صبح سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جانا پڑتا ہے، بجائے اس کہ ہم کسی سٹور پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کسی دکان پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں اس کو عیب؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم باہر امریکہ میں میرے کتنے ہی دوست ہیں، وہ اپنے سٹورز چلا رہے ہیں، وہ بڑے فخر سے یہاں پر آ کر بتاتے ہیں. کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہوٹلز پہ کام کر رہے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں ہوٹل پہ کام کر رہا ہوں یا میرا سٹور ہے. اور اپنے ملک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ جی دکان پہ بیٹھنا بڑا نامناسب ہے، جی فلاں اتنا پڑھ لکھ کے آ کے شاپ پہ بیٹھ گیا. پڑھ لکھ کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ لکھ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پوری زندگی اس کرائسس میں گزر جائے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایسے سٹیٹس کو فالو کر رہے ہیں یا ایک ایسی چیز کو فالو کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کو روزگار ملے، آپ جائز حلال طریقے سے چیز جو ہے اپنی انکم جنریٹ کر سکیں، وہ چیز اچھی ہے. یا صرف اور صرف یہ کہ اب میں پڑھ لکھ چکا ہوں تو اب مجھ پہ حرام ہو چکا ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں، آڈ کام جو وائٹ کالر نہ ہو. اگر ایسی سوچ اور اپروچ ہوگی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہم، کبھی بھی نہیں کر سکتے. چائنیز کے ساتھ میں نے کام کیا، ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس میں جائیں، وہ بھی اسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ دوسرے پروجیکٹ مینیجر یا دوسرے امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بڑا آفس ہوگا الگ سے، وہ کوئی بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور وہ بیل بجائے گا اور پی این آگے پیچھے ہوں گے، اور سب سیلف ڈرائیو پہ ہیں، سب سیلف ورکنگ ہیں، خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. جاپان دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ادھر ادھر سب یہ اس میں یہ چیز نہیں ہے. صرف ہم میں یہ ہے کہ ہم یہ پروٹوکولز اور اسٹیٹس کانشیسنیس اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف آل دیز تھنگز. ہمیں اس میں سے باہر آنا ہے اور اس پر پریکٹیکلی کام کرنا ہے، ورنہ ہم بہت سفر کریں گے، ہماری پوری زندگی دھوکے اور فراڈ میں گزر جائے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.